بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جنوبی افریقہ میں حقیقی آزادی کے حصول کے موضوع پر مبنی ایک مختصر سی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اصل ویڈیو جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہے اور ویڈیو کے جو سب ٹائٹلز ہیں وہ بھی انگلش میں ہیں، تاہم چینل کے ناظرین کے لیے اردو میں اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انگلش سب ٹائٹلز نظر آ رہے ہوں اردو ترجمہ بھی اسی کے مطابق یا اسی پہ ٹائم پہ ہو۔ اوور لیپنگ آپ محسوس کریں گے، لیکن یہ مجبوری ہے کیونکہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے جو بات ہے اس کو تھوڑا لمبا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں جو آج کل حقیقی آزادی کے لیے عوام کی جو مساعی جاری ہے، اس ویڈیو سے اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہے تو ضرور حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر واقعی عوام حقیقی آزادی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی جو کاوشیں کی جاتی ہیں ان کاوشوں کے لیے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو کردار کے ایک انتہائی بلند مقام پر فائز ہونا پڑتا ہے، اور وہ بلند مقام جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے نیلسن جو منڈیلا صاحب ہیں ان جیسا اگر مقام ہو تو پھر ہی کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح جو حقیقی آزادی کا معاملہ پیش کرنے والے ہوتے ہیں، جو مختلف سطحوں پر اس معاملے کو پیش کرتے ہیں، وہ بھی انتہائی بلند کردار کے حامل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک سیاہ فام جو وکیل ہیں وہ کس طریقے سے اس معاملے کو پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے جو دوسرے ضروری عوامل ہیں اس میں عوام کا شعور جو ہے اس کی بیداری بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ عوام ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی مہم یا تحریک کے لیے اصل جو ہے وہ قوت مہیا کرتے ہیں۔ بے شعور عوام اگر ہوں تو پھر نہ تو وہ قوت مہیا کر سکتے ہیں اور نہ ہی پھر ایسی کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھر جو ریاستی ستون ہیں جن میں انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ اور میڈیا شامل ہیں، اور اگر یہ چاروں جو ستون ہیں انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ اور میڈیا یہ حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر حقیقی رنگ میں اپنا کردار ادا کریں تو بھی پھر یہ جو حقیقی آزادی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں یا جو عوامل ہیں جو کہ حقیقی آزادی کے لیے جن کا بھی ذکر کیا جو ضروری ہوتے ہیں، گو ان کی کوئی حوصلہ افزا صورتحال اس وقت موجود تو نہیں ہے، تاہم پھر بھی ایک چھوٹی سی کاوش کی گئی ہے کہ جو اس بارے میں بات کرتے ہیں ان کو کوئی تھوڑی سی جو راہ ہے وہ دکھلائی جا سکے۔ اب کوئی اگر اس پروگرام سے کوئی تھوڑا بہت فائدہ حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ یہ ویڈیو سیاہ فام وکیل سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ستائے ہوئے سیاہ فام گروپس کے کاغذات میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے اور ان میں جو مندرجات ہیں کیا تم پوری طرح ان سے واقف ہو؟ سیاہ فام وکیل جواب دیتا ہے کہ ہاں، میں ان سے واقف ہوں کیونکہ ان کاغذات میں سے کچھ میں نے خود ہی تیار کیے تھے۔ پھر جج پوچھتا ہے کہ خاص کر ان کاغذات میں یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ حکومت سیاہ فاموں پر ننگی دہشت گردی کر رہی ہے، سیاہ فام وکیل جواب دیتا ہے کہ ہاں، میں اس الزام سے بالکل واقف ہوں اور میرے خیال میں یہ درست الزام ہے۔ جج پوچھتا ہے کہ جب حکومت کے اقدامات کو ننگی دہشت گردی کے طور پر لکھا گیا ہے تو کیا تم اس بیان کو بھی درست سمجھتے ہو؟ وہ سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ اس کے خیال میں یہ بالکل درست بیان ہے، بلکہ کہتا ہے کہ یہاں جو حکومتی اراکین بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کے جرائم کے مقابلہ میں تو یہ بہت ہی مناسب اور موزوں بیان ہے۔ اور پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے یہ وکیل جو سیاہ فاموں کا ہے وہ کہتا ہے
کہ میں صرف الفاظ کی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ میں تو اس تشدد کی بھی بات کر رہا ہوں جو پولیس کی طرف سے عوام پر کیا گیا ہے اور ان کو بے دردی سے مارا پیٹا گیا ہے، اور اسی طرح پولیس کی طرف سے نہتے عوام پر ظالمانہ طریق سے فائرنگ کی گئی ہے، اور اسی طرح یہ جو بے گناہ عوام ہیں ان کو قید کر کے بھوکا رکھا گیا، ان عوام کو مختلف جگہوں پر ڈرا دھمکا کر تنگ جگہوں پر رکھا گیا اور ان میں نا امیدی پیدا کی گئی، اور اسی طرح تشدد کی بہت ساری کارروائیوں کو ان پر روا رکھا گیا۔ اور اگر سارے یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر ان کو ملا کر دیکھا جائے تو جج صاحب بتائیں کیا یہ ننگی دہشت گردی نہیں تو پھر اور کیا کہلائے گی؟ اور پھر ساتھ ہی یہ وکیل کہتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان تمام حقائق کے باوجود یہ جو سیاہ فام اس وقت یہاں ملزموں کے طور پر پیش کیے گئے ہیں وہ ملزم کہلاتے ہیں، اور سفید اقلیت جو ان پر یہ ظلم کر رہی ہے، جو اوپر بیان ابھی کیے ہیں میں نے، ان پر کسی قسم کا الزام ہی نہیں ہے۔ پھر جج پوچھتا ہے کہ جب تم سیاہ فاموں کے ضمیر کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے اصل لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جب یہ تم بات کرتے ہو کوئی خاص لیڈر ہوتا ہے جس کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو؟ تو جو سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے، نام لیتا ہے کہ ہاں میرے ذہن میں منڈیلا، سوبوکوے، بونڈ بیک اس طرح کے لیڈر آتے ہیں۔ اس پر جج کہتا ہے کہ یہ جو تم نام لے رہے ہو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تو معاشرہ میں ہیجان پھیلا کر عوام کو جنوبی افریقہ کی حکومت کے خلاف تشدد کرنے پر اکسایا ہے؟ سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ ان افراد نے انتہائی خلوص اور غیر جانبداری سے سیاہ فاموں کی جو جد و جہد آزادی ہے اس کے نظریہ کو آگے بڑھانے کی مساعی کی ہے۔ جج کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو تم ننگی دہشت گردی کا لفظ استعمال کرتے ہو اس کے ذریعے تم سیاہ فام طبقہ میں جارحیت کے طریقے کو رواج دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط تاثر ہے، ہماری تحریک تو تشدد کے سخت خلاف ہے۔ جج غصہ میں آ کر کہتا ہے کہ تم خود لفظ استعمال کرتے ہو کہ حکومت کے خلاف یہ براہ راست کنفرنٹریشن ہے۔ سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ یہ درست ہے کہ ہماری تحریک حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن یا براہ راست کنفرنٹریشن چاہتی ہے۔ جج کہتا ہے تو اس کا مطلب تو پھر صاف یہی بنتا ہے کہ تمہاری تحریک ایک تشدد چاہتی ہے۔ سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط مطلب ہے۔ پھر وہ مثال دیتا ہے کہ اس وقت میں اور آپ براہ راست کنفرنٹریشن کی حالت میں ہیں، لیکن بتائیں کیا آپ کو اس کنفرنٹریشن میں کہیں تشدد کا عنصر نظر آ رہا ہے یا کوئی وائلنس نظر آ رہی ہے؟ اس جواب پر پوری عدالت میں پھر کافی دیر کہکے لگتے ہیں۔ جج موضوع بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کاغذات سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سفید فام حکومت کوئی اچھا کام کرتی ہی نہیں ہے۔ سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ مائی لارڈ، یہ کسی حد تک اچھا کام کرتی ہے مگر اتنا بھی نہیں کرتی کہ اس کا یہاں بہت زیادہ ذکر کیا جائے۔ جج کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا جواب ہے اس کی وجہ سے تو نسلی تعصب بڑھتا ہے اور سفید فام حکومت کے خلاف جذبات ابھرتے ہیں۔ سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ سیاہ فام لوگوں کو علم ہے کہ سفید فام جو حکومت ہے ان پر کتنا ظلم و ستم کر رہی ہے اور ان کی زندگیاں کتنی مشکلات کا شکار ہیں، اور ہماری تحریک کا مقصد صرف اتنا ہے سفید فام حکومت کی طرف سے کی جانے والی ان زیادتیوں اور ناانصافیوں کو برداشت کرنا بند کر دیں اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جج کہتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت کے اقدامات کے خلاف مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ نہیں، یہ پھر آپ غلط مطلب لے رہے ہیں، ہماری تحریک صرف اتنا چاہتی ہے جو سیاہ فام ہے اب وہ سفید فام حکومت میں لوگ ہیں ان کی زیادتیوں اور تشدد کارروائیوں کو قبول کرنا چھوڑ دیں اور بہتر حالات اور بہتر دنوں کی جو امید ہے اس کو جگا کر رکھیں، اور ان حالات میں بھی نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھیں بلکہ اس ملک کی بہتری کے لیے بھی جد و جہد جاری رکھیں۔ اور پھر وکیل کہتا ہے سیاہ فاموں کا کہ میرے خیال میں یہی وہ نظریہ ہے جس کے لیے سیاہ فام تحریک چلائی جا رہی ہے۔ تحریک کا مقصد سفید فاموں کی تذلیل قطعاً نہیں ہے بلکہ سیاہ فام قوم کو جو اس کے بنیادی حقوق ہیں وہ دلوانا مقصود ہے۔ اس پر جج پوچھتا ہے کہ تم نے
کاغذات میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ بلیک از بیوٹیفل، کہ سیاہ فام جو ہے وہ خوبصورت ہے؟ تو سیاہ فاموں کا وکیل کہتا ہے کہ عام طور پر جو لفظ بلیک ہے اس کے منفی معنی لیے جاتے ہیں، مثلا جیسے بلیک مارکیٹ یا بلیک شیپ آف دی فیملی، یعنی جس کی بھی تذلیل کرنی مقصود ہو اس کو بلیک کہا جاتا ہے۔ جج کہتا ہے تو پھر تم اپنی قوم کے لیے بلیک کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو، حالانکہ تم میں سے کچھ لوگ براؤن بھی ہوتے ہیں؟ سیاہ فام وکیل کہتا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو وائٹ کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ میں سے بھی اکثر پنک رنگ کے بھی ہوتے ہیں؟ اس جواب پر بھی عدالت میں ہنسی اور کہکوں کی آواز آنے لگتی ہے اور جج لاجواب سا ہو کر چپ ہو جاتا ہے اور سیاہ فام وکیل کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں پھر یہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔